مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے آج کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے اس سے مدد مانگتے. ابدیت کے باپ سلامتی کے شہزادے جلالی خداوند، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری حمد و ستائش ہو. تیرا شکر ہو پیارے خداوند کہ تو نے ہم سب کو ایک جگہ پر جمع کیا تاکہ تیری پاک کلام کی آواز کو سنا جائے. پیارے خداوند تو ہمارا زور بن. پیارے خداوند تو ہم سب کو اپنے پاک روح سے مسح کر، تاکہ جب تک تیرا پاک کلام ہم سب کے درمیان پیارے خداوند موجود ہو. پیارے خداوند تیرا مسح چاہتا ہوں تاکہ آج کے پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہوں اور ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ تجھ پر پیارے خداوند پختہ ہو کر یہاں سے نکلے اور پیارے خداوند اپنی باقی زندگی تیرے پاک کلام کے مطابق بسر کرنے والے بنے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین. خداوند خدا کا شکر ہے کہ دن بھر کی مصروفیت کے باوجود شام میں یہ رات میں ہمیں یہ وقت ہماری زندگی میں بخشا تاکہ اس کے پاک کلام کو سیکھا جائے، اس کے پاک کلام کی آواز کو سمجھا جائے اور اپنا دھیان ہم آج کے پاک کلام کی طرف لے کر آتے ہیں تاکہ آج کا زندگی بخش کلام ہم سب کی زندگی کے اندر 30، 60 اور 100 گنا پھل لے کر آئے. آج ہمارے سامنے جو تلاوت بیان کی گئی وہ مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 7ویں باب میں سے کی گئی. اس کے اندر ایک بت پرست عورت کا ایمان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر مضبوط ہمیں نظر آتا ہے. لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ بت پرست عورت کا خداوند یسوع مسیح پر ایمان، پختہ ایمان. لیکن آج کے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی اس حوالے کے اندر جو تھوڑی سی کنفیوژن اکثر لوگ آپس میں بات بھی کرتے ہیں اور ہم سے بھی ایک دو نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حوالہ جو مرکز کی انجیل کے اندر لکھا گیا ہے اس کے 7ویں باب کے اندر، اور اس کے علاوہ جو متی رسول کی انجیل اس کے 15ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. حالانکہ فرق نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر لکھا گیا ہے کہ ایک کنانی عورت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی ہے، لیکن یہاں پر لکھا گیا ہے کہ ایک یونانی عورت خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تھوڑی سی ہم اس کو کنفیوژن کو دور کریں گے، پھر ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف ہم اس کا مطالعہ کریں گے. اصل میں یہ جو عورت تھی یہ کنانی علاقے کے اندر، کنانی ایریا کے اندر رہتی تھی، لیکن اس کا جو تعلق تھا وہ سور فنیکی کے علاقے سے تھا. سور فنیکی کا مطلب یہ ہے کہ سور کا علاقہ اور فنیکی وہاں بندرگاہ تھی، بلکہ اب بھی ہے. یہ شام کا علاقہ اس وقت موجود ہے دنیا کے اندر، جو شام کا ملک ہے یہ سارا ایریا وہی ہے، تو اس کو سور فنیکی کے نام سے یاد کرتے. یہ اس قبیلے سے اس کا تعلق تھا. اب کنانی اس کو کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ ملک کنان کے اندر رہتی تھی اور اس لیے اس کو کنانی کہا جاتا تھا. ملک کنان کے اندر جو لوگ یونانی بولتے تھے ان کو یونانی بھی کہا جاتا تھا. لیکن سب سے خوبصورت بات پاک کلام کی یہ ہے کہ پاک کلام جب لکھا گیا، پاک کلام جب روح کی تحریک سے تحریر کیا گیا، لیکن اس کو کسی نے آپس کے اندر میچ نہیں کیا کہ میں نے یہ لکھا ہے اور تو نے کیا لکھا ہے، اور اپنی غلطیاں وہ درست کی گئی ہیں. لیکن پاک کلام جب شاگردوں نے لکھا، یا جتنے بھی اس کے اندر مصنفین ہیں نئے عہد نامے کے، انہوں نے لکھا، انہوں نے اپنے اپنے طور پر لکھ کر ایک بزرگ کمیٹی کو دے دیا گیا، اور پھر سارا کا سارا جو کلام ہے اس کو ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا. اگر وہاں پر متی رسول نے لکھا کہ وہ کنانی عورت تھی تو یہ بات بھی سچ ہے، کیونکہ وہ ملک کنان کے اندر رہتی تھی، اس ایریے کے اندر رہتی تھی. اس کے علاوہ اگر مرکز نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ عورت یونانی تھی تو یہ بات بھی سچ ہے، کیونکہ اس کی جو زبان تھی وہ یونانی اور گریک بولتی تھی، اس لیے اس کو یونانی کہتے تھے. حالانکہ یہ عورت سور کے علاقہ فنوکا میں پیدا ہوئی تھی. فنیکی جس کو کہتے ہیں، فنوکا کا علاقہ ہے،
وہاں پر یہ جو عورت ہے وہ پیدا ہوئی تھی۔ آج جو ہمارے سامنے تلاوت بیان کی گئی، اس کے اندر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ آرام کرنے کے لیے دوسرے شہر کے اندر یا دوسرے علاقے کے اندر جاتے، بیت صدا اور سور کے علاقے کے اندر۔ خداوند یسوع مسیح پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہے، کیونکہ خدا کی ساری خوبیاں، ساری الہیات خداوند یسوع مسیح کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح انسانی صورت کے اندر ظاہر ہوا تو خداوند یسوع مسیح انسان ہونے کے ناطے جو عادتیں ہیں، جو کیفیت ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے اندر پائی جاتی تھی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، انسان تو تھا لیکن کوئی خداوند یسوع مسیح نے گناہ نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح بھی کیفیت اسی طرح ہے جیسے ایک عام انسان کی طرح تھی۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح رویا بھی۔ جب لازر مر گیا، جب خداوند سے پتہ چلا کہ لازر مر چکا ہے، تو خداوند یسوع مسیح ان کی بہنوں کے ساتھ رویا۔ جب لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے تھے تو خداوند یسوع مسیح ان کو ترس آیا اور اپنے شاگردوں کو بولا کہ ان کو کچھ کھانے کے دو۔ خداوند یسوع مسیح نے جب ایک بیوہ کا جو بیٹا تھا، اس کی جو لاش ہے وہ جنازہ جا رہا تھا، تو خداوند یسوع مسیح بیوہ پر ترس کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مردے کو نیچے لے کر آؤ، چارپائی لے کر آؤ تاکہ میں اس کو زندہ کر دوں۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے اندر بھی وہی کیفیت پائی جاتی تھی جو ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح تھکاوٹ اپنی زندگی کے اندر محسوس کرتا ہے، اس کی کیفیت بھی تھکاوٹ اس نے محسوس کرتا ہے۔ خداوند چاہتا تھا کہ میں کچھ دیر جو ہے وہ آرام کروں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا پاک کلام زیادہ تر گلیل کے علاقے کے اندر جو ہے وہ سنایا۔ گلیل سے اگر اوپر چلے جائیں، شمال طرف چلے جائیں، تو وہاں پر سور اور بیت صدا کا علاقہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح چاہتا تھا کہ مجھے وہاں پر کوئی نہیں جانتا ہوگا، میں جا کر وہاں پر ایک دن آرام کروں گا اور پھر دوبارہ آ کر خدا کی بادشاہی کے لوگوں کو تعلیم دوں گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح معجزے کرتا ہے تو جو اس کی خوشبو ہے وہ اس وقت کی پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی یہ لوگ جانتے تھے کہ ایک دنیا کے اندر ایسا شخص ہے جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں شفا پائی جاتی ہے۔ اس کے پاس جو بھی شخص بیماری کے اندر مبتلا ہو کر آیا، اس سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا بلکہ صحت یاب ہو کر وہاں سے گیا۔ اب مرکز کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 24ویں میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب وہاں پر پہنچا تو ایک گھر کے اندر اس نیت سے داخل ہوا کہ میں وہاں پر جا کر کچھ دیر آرام کر لوں گا اور یہاں پر کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پر وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح اس گھر کے اندر موجود ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح اس گھر کے اندر موجود بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم دروازہ کھلا اور ایک عورت آئی اور خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گر گئی۔ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گر گئی، مگر اس عورت نے ایسا کیوں کہا؟ اس عورت نے ایسا کیوں اس نے کیا کہ وہ فوراً خداوند یسوع مسیح کے قدموں کے اندر گر گئی؟ اس کو اس کی کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس نے نہ کسی سے پوچھا، نہ کسی سے سوال کیا، نہ کسی کے بارے میں کوئی بات کی، حالانکہ وہ نون پرسن خاتون تھی۔ وہ آئی اور سیدھی خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر گر گئی۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس کی بیٹی کے اندر ایک بدرو تھی جو اس کو بہت زیادہ تنگ کرتی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت کے حکیموں کے پاس، اس وقت کے علاج کرنے والوں کے پاس اس کو لے کر گئی ہوگی، لیکن کوئی بھی اس کی بدرو کو نکال نہ سکا۔ وہ خاندان اور وہ عورت، وہ ماں کا درد ایک ماں ہی جان سکتی ہے کہ جب اس کا بیٹا، بیٹی یا بیٹی بیمار ہوتی ہے تو اس کی کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ بڑی پریشان تھی۔ وہ لڑکی گھر کے اندر بہت شور کرتی تھی، جس کے اندر بدرو تھی۔ جب اس کے اندر بدرو حاضر ہو جاتی
تو ممکن ہے پورے گھر کو وہ سر پر اٹھا لیتی اور وہ طرح طرح کی چیخیں مارتی. اس وجہ سے سارا گھر بڑا پریشان تھا. لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اس نے سنا ہوگا کہ معجزات کا خداوند اس جگہ پر موجود ہے. اس سے پہلے اس کی ساری امیدیں، زندگی کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں. اس کی ساری آس جو ہے اس کے اندر سے ختم ہو چکی تھی. وہ کوشش کرنے کے باوجود ہار کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی. لیکن جب اس کی امید کی کرن اس کے اندر جاگی تو وہ آتے ہی خداوند یسوع مسیح کے قدموں کے اندر گر گئی. اس کو یہ ایمان تھا، اس کا یہ یقین تھا کہ اگر خداوند یسوع مسیح چاہے تو میری بیٹی کو بدرو سے نکال سکتا ہے. اس کا ذہن، اس کا مائنڈ، اس نے کچھ نہیں دیکھا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ گھر والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے. وہ آتے ہی خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گر گئی. جس طرح زکئی کی مثال ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل 19ویں باب کے اندر کہ جب زکئی کو یہ دلی خواہش تھی، اس کی دلی آرزو تھی کہ میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھوں. خداوند یسوع مسیح اکثر یریحو کے علاقے کے اندر آتا تھا کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بازار تھا. حالانکہ زکئی جس کا قد جو ہے وہ بہت چھوٹا تھا، حالانکہ وہ مسئول لینے والوں کا سردار تھا. وہاں پر جتنے بھی مسئول ٹیکس لیتے تھے ان کا وہ سب سے بڑا تھا. لیکن جب بھی اس کو اتفاق خداوند یسوع مسیح آتا تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اتنے لوگ، بھیڑ اتنی جمع ہو جاتی جن کے قد ممکن ہے کہ بڑے بڑے ہوں، لیکن زکئی خداوند یسوع مسیح کو نہیں دیکھ سکتا تھا. خداوند یسوع مسیح گھیرے ہوئے ہوتے اور وہاں سے گزر جاتے. لیکن آج جب اس کو یہ پتہ چلا کہ خداوند یسوع مسیح آ چکا ہے اور اسی بازار سے گزرے گا، اس نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، ایک درخت کے اوپر چڑھ کر وہاں پر بیٹھ گیا. اس کا صرف یہ فوکس تھا کہ میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سوچ رہا تھا تو اس کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر مضبوط ہو گیا، کیونکہ آج اس کی زندگی کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو رہی تھی. جب خداوند یسوع مسیح وہاں سے گزرا ہوا ہے، زکئی نیچے اترا، مجھے آج تیرے گھر کے اندر جانا ہے. خداوند یسوع مسیح ہم سب کا خالق اور مالک ہے. اسی طرح یہ عورت جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی ہے، اس نے بھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سنا تھا کہ خداوند یسوع مسیح معجزات کا خداوند ہے. وہ بیماروں کو تندرست کرتا ہے، وہ لنگڑوں کو اچھا کرتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ایسی تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ جو ہمارے دل کے اندر اتر جاتی ہے اور زندگی ہماری جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. وہ اس بات کو جانتی تھی کیونکہ وہ عورت ایک سمجھدار ہوگی. اس کو پتہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو ہے وہ مجھے اور کوئی جو ہے وہ میری بیٹی کو شفا نہیں دے سکتا تھا. وہ عورت یہ بھی جانتی تھی کہ میں تو غیر یہودی ہوں، اور وہ یہودی ہو سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے یہودی ہے، وہ مجھ سے نفرت بھی کرتا ہوگا. وہ عورت یہ بھی جانتی تھی کہ خداوند یسوع مسیح ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ قبول نہ کرے، لیکن اس کا یہ پختہ ایمان، یقین اور بھروسہ تھا کہ اگر خداوند یسوع مسیح چاہے، خداوند یسوع مسیح میری بیٹی کو جو ہے وہ ضرور تندرست کر سکتا ہے. لیکن جب خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں وہ موجود تھی، جب وہ اٹھی تو خداوند یسوع مسیح کے آگے اپنی فریاد جو ہے وہ بیان کرنے لگی. حالانکہ وہ پہلے اس بات کا اقرار کر چکی تھی. بے شک اس نے زبان سے یہ ادا نہیں کیا کہ میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، کیونکہ خدا تو دل گردوں کو جاننے والا خداوند ہے. جب اس نے خداوند یسوع مسیح کے آگے گری تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا. اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ نجات دہندہ ہے اور اس کے وسیلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں، اپنا سر اوپر کیا تو خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنی جو درخواست ہے وہ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک بدرو جو میری بیٹی میں ہے تو اس کو نکال دے.
کیونکہ روح بدرو کی وجہ سے گھر میں جو ہے وہ بڑی پریشانی کا جو ہے وہ باعث بنا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح چند لفظوں کے رکا اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا۔ متی کی انجیل 15 باب کی 24 میں لکھا ہوا ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانوں کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ جب خداوند یسوع مسیح کا جواب اس عورت نے سنا، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کا جو فوکس تھا، اس کی جو ضد تھی وہ یہی تھی کہ اے خداوند میری مدد کر، اے خداوند میرے اوپر اپنا فضل انڈیل، اے خداوند اپنا رحم مجھ پر انڈیل، اے خداوند اپنی شفا مجھ پر نازل کر، تاکہ جو میری بیٹی ہے جس کی وجہ سے ہمارا پورا گھر اور میری بیٹی جو ہے پریشان ہے، وہ اس سے نجات حاصل کر دے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں ہے۔ کتے سے کیا مراد ہے؟ جو یہودی قوم تھی وہ غیر قوم کو حقیر جانتے اور ناپاک سمجھتے تھے، اس لیے ان کو کتے سے تشبیہ جو ہے وہ دیتے تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ اس عورت سے کہے تو اس عورت نے برا نہیں مانا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ اس کی سوچ، اس کا ارادہ اور اس کی کوشش اور اس کی لگن ایک ہی تھی کہ تیرے وسیلے کے بغیر میری جو بیٹی ہے وہ تندرست نہیں ہو سکتی۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے ڈانٹا ہے۔ اس کی تمام پرواہ کیے بغیر اس نے بڑے فخر سے کہا، کیونکہ اس نے کہا ہاں خداوند میں جانتی ہوں کہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ یہ بات بالکل سچ اور برحق ہے۔ آج کل کے بچے تو اس بات کو نہیں جانتے، لیکن جو بڑے ہیں جب گاؤں کے اندر لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کتے ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اکثر کیا کرتے ہیں کہ اپنی روٹی میں سے تھوڑا سا حصہ جو ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں، یا کھانے کے بعد جو ٹکڑے بچ جاتے ہیں وہ بھی جو ہیں وہ کتوں کو ڈال دیتے ہیں، تاکہ وہ کتے جو ہیں اپنا جو پیٹ ہے وہ بھر لے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اس عورت کے یہ الفاظ سنے تو خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی اسی گھڑی جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، اسی گھڑی جو ہے اس کی بیٹی سے بدرو جو ہے وہ نکل گئی۔ ہیلویا! خداوند یسوع مسیح کا یہ پہلا معجزہ غیر قوم کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تاکید کی اور سمجھایا کہ اگر میرے پاس غیر قوموں میں میرے پاس کوئی آتا ہے تو اس کو منع نہ کرو، بلکہ وہ مجھے قبول کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنا ایمان مجھ پر قائم کرتے ہیں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 28 میں لکھا ہے کہ عالمگیر پیغام پوری دنیا کے لیے دے دیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل قوم کے لیے آیا ہوں، میں ایک خاص قبیلے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہوں، بلکہ خداوند یسوع مسیح پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ اے میندر اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ جو بھی شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس اپنے گناہوں کا اقرار کر کے آتا ہے، کیونکہ بوجھ ہر انسان کے اوپر ان کے گناہوں کا بوجھ موجود ہے، جب اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے اس دنیا کے اندر بے شمار گناہ کیے ہیں، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، آج سے میں اپنی زندگی تیرے پاک کلام کے مطابق بسر کرتا ہوں، تو یقیناً وہ آرام دیتا ہے، وہ ابدی زندگی کا وارث ہمیں ٹھہراتا ہے۔ وہ کہتا ہے ساری فکریں مجھے آپ دے دو، صرف تو نے بیٹی یا بیٹے نے
میری پیروی کرتے ہوئے اپنی جو زندگی ہے وہ بسر کرنی ہے۔ آج کا جو پاک کلام ہم نے سیکھا ہے، اس سے ہم کیا سبق ہمیں ملتا ہے، ہماری زندگی کے اندر ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، پورے لگن سے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے لیے فوکس کریں۔ اگر عبادت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، چاہے وہ عبادت 10 منٹ کی ہو، چاہے وہ عبادت 2 گھنٹے کی ہو، اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم ہوتے تو عبادت کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے ذہن ہے وہ کہیں اور لگے ہوتے ہیں، کہیں اور مسئلے مسائلوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پرستش روح اور سچائی سے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا جو کلام ہے وہ دل کی آنکھوں کو کھول کر سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کو اس عورت نے کہا کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا کلام اگر تھوڑا سا بھی اس کو مل جاتا، یہ اس عورت کا ایمان تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو کہ مجھے کھائے گا ابد تک زندہ رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور وہ کفارہ جو اس نے صلیب پر ادا کیا وہ ہم سب کے لیے ادا کیا۔ ہم تو بڑے برگزیدہ لوگ ہیں اس کے، ہمیں تو اس بات پر بڑا فخر اور ناز ہونا چاہیے کہ ہم ایک زندہ خدا کی عبادت اور پرستش کرنے والے لوگ ہیں۔ جب ہم اس کے قریب آتے ہیں تو وہ ہمیں صاف صاف کہتا ہے کہ ساری فکریں مجھے دے دو۔ جب اس کو ساری فکریں دے دیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی بسر کریں گے۔ ایسا ایمان جو اس عورت کا تھا، ایسا ایمان جیسا زکائی کا تھا، کئی ہمیں اور بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ مفلوج آدمی جو کافی عرصے سے بیمار گھر میں پڑا ہوا تھا، جب وہ چارپائی لے کر جاتے ہیں تو اسی وقت ہم سے کہتا ہے اٹھ، اپنی چارپائی یہاں سے اٹھا کر باہر چلا جا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس گناہوں کو معاف کرنے کا بھی اختیار موجود ہے۔ اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، میں کہاں پر کھڑی ہوں، کہ میں خداوند یسوع مسیح کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ ہمیں آج اس کے بارے میں یہ سوال سوچ کر اپنا ذہن کے اندر یہاں سے لے کر جانا ہے۔ آج کے پاک کلام کے وسیلے سے خداوند اس کو برکت دے، آمین۔